نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسم کو ہم نے ختم کیا اور اسم کے بعد ہم نے فعل شروع کیا ہے، اور پچھلے ایک سیشن کے اندر ہم نے فعل کے حوالے سے آپ کے سامنے فعل کی جو بنیاد جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ بیس کرتا ہے، اس کی گردان کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کی، اور اس حوالے سے ایک دو چیزوں کو ذہن میں ریپیٹ کر لیں کہ پہلی یہ چیز کہ کوئی بھی فعل ہو یا کوئی بھی اسم ہو، اس کے کچھ بنیادی حرف ہوتے ہیں، اور عربی زبان کا خاصہ یہ ہے کہ 99.9% جو ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ 3 حرف کیا کہلاتے ہیں اس میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی آپ سب یہ سمجھ لیں کہ جو بیسک روٹ ورڈ جس کو آپ کہہ لیں یا مادہ کہہ لیں، وہ 3 لفظ پہ مشتمل ہوتا ہے. گردان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گردان کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں، ان ضمائر کو کسی کام کے نام میں داخل کر دیں تو اس سے گردان وجود میں آتی ہے. گردان ہر زبان میں ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، انگریزی میں بھی ہوتی ہے، اور آپ کو میں نے اس کی ایگزامپلس بتائی تھی. عربی میں بھی گردان ہوتی ہے، اور چونکہ عربی کے اندر جو ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ضمائر ہمیں معلوم ہے کہ وہ 14 صیغے بنتے ہیں عربی زبان. وہ جو 14 صیغے ہیں، چاہے وہ ضمائر حالت رفع کے ہوں، حالت نصب ہوں، لیکن 14 ضمائر بنتے ہیں. تو گردان کے 14 ہی صیغے بنتے ہیں، اور ہر صیغہ، ہر گردان اپنی جگہ پہ ایک مکمل جملہ فعلیہ تھا. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیسے بنتا ہے، جملہ فعلیہ کے کیا جز ہوتے ہیں، اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کرے. یہ ابھی ہمارا پچھلی کلاس میں بھی اور آج کی کلاس کا بھی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ کہ اپنی گردان کو جتنا اچھا کریں گے، گردان کو جتنا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اتنی بہتر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی فعل کے حوالے سے. اور بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ گردان کا ہر صیغہ آپ کے لیے ایک جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید گردان کے اوپر کوئی پریکٹس کریں یا گردان پہ کوئی بات کریں، میں آپ کے سامنے کچھ لفظ لکھتا ہوں اردو میں. جی سمینہ جی، کیا لکھا ہے میں نے؟ لکھا سنا پڑھا. لکھا سنا پڑھا. مجھے بتائیے آپ نے اس کو لکھا کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے اس کو لکھا کیوں پڑھا؟ آپ نے اس کو سنا کیوں نہیں پڑھا یا سنا کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے اس کو جو ہے پڑھا کیوں نہیں پڑھا یا پڑھا کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ ہماری زبان اور ہمیں اندازہ کہ یہ لکھا ہے. آپ کی زبان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زبان میں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی معاملہ عربی زبان میں بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، عربی زبان کا بھی یہی معاملہ ہے. ہم نے جو فعل کی گردان کی، آپ نے اس پہ غور کیا کہ پہلے تینوں حرف کے اوپر فتح تھا، ہے نا؟ سارے ایسی صیغے بنائے نا آپ نے. آپ کا جو گردان کا پہلا دائی تھی وہ تھی فعلا. میں نے آپ سے کہا کہ ذہبا کی گردان کریں، تو آپ نے کیا کیا؟ ذہبا میں نے آپ کے سامنے لکھا تو آپ نے گردان کی ذہبا ذہبا، ذہبو ذہبت، ذہبتا، اسی طرح سے کی نا آپ نے، اسی طرح سے گردان کی نا آپ نے. جی جی. تو آپ کا جو وزن تھا، آپ کی جو ڈائی تھی، وہ کیا تھی؟ یہ ڈائی تھی فعلا کی. لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا. تو بیسکلی آپ کی 3 ڈائی بنتی ہیں. یہ ڈائی کا لفظ میں آپ کے ساتھ ٹیمپریری رکھ رہا ہوں، اسی ذہن رکھیے گا. 3 ڈائی ہیں. پہلی ڈائی ہے اس کا وزن ہے فعلا کا وزن. دوسری جو ڈائی ہے اس کا جو وزن ہے وہ ہے فاعلہ کا وزن. اور جو تیسری ڈائی ہے اس کا وزن ہے
فاؤلا کا وزن. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے یہاں فرسٹ لیٹر آپ کو بتاتا تھا نا کہ یہاں لکھا تھا, سنا تھا, فرسٹ لیٹر. عربی کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو مڈل لیٹر ہوتا ہے جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں, یہ فا کلمہ ہے, یاد رکھیے گا, ٹرمنالوجی کو ذہن میں رکھیے. یہ فا کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے, یہ لام کلمہ. اگر میں آپ کے سامنے مادہ رکھتا ہوں, فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, دا, ہا اور با, تو زا کیا چیز ہے؟ یہ فا کلمہ ہے. ہا کیا چیز ہے؟ عین کلمہ ہے. با کیا چیز ہے؟ لام کلمہ. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس تین ڈائیاں بنتی ہیں. ایک بنتی ہے فالا کے وزن پر جس کے عین کلمے پہ فتح ہے, فا کلمہ اور لام کلمہ میں کوئی چینجز نہیں آتی. دوسری ڈائی آپ کی بنتی ہے فاعلہ کے وزن پر, ٹھیک ہے, اور تیسری ڈائی آپ کی بنتی ہے فاعلی الا کے وزن پر. یہ اس کی اپنی نکھاٹ ہے. اس کو جس طرح سے آپ نے دیکھا نا, لکھا, سنا, پڑھا, تو عربی زبان میں بھی آپ کے جو حروف بنتے ہیں, جو آپ کا جو کلمہ بنتا ہے, وہ تین ڈائی کے بیسس پہ بنے گا. فعل کا فعلا, فاعلا, فاعل. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے رکھتا ہوں اور آپ نے جو ہے اس کی ذرا گردان کریں تاکہ میں چاہتا ہوں آپ کی گردان زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگی. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, نون, صاد اور را. نون, صاد اور را, اس کا جو مصدر بنتا ہے, مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو, نصرن, مدد کرنا. تو نون, صاد, را ڈائی نمبر 1 سے گردان کریں. نصرا, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرنا, نصرتو, نصرنا, نصرتو, نصرنا. ان سب نے مدد کی, ان سب نے مدد کی. نصرتم, ان سب نے مدد کی. ان سب نے. نصرو, نصرو, میں نے مدد کی. نصرتو, نصرتو, ہم سب نے مدد کی. نصرنا, نصرنا. اسی طرح سے میں آپ کو اس ڈائی کے اوپر دیتا ہوں ہا, میم اور دال. ہا, میم اور دال. جی کرے کوئی. حمیدہ, حمیدہ, حمیدو, حمیدت, حمیدتا, حمیدنا, نہیں, حمیدنا کرنے کی, حمیدنا. حمیدنا, جی, حمیدت, حمیدتا, حمیدتم, حمیدتم, حمیدتی, حمیدتما, حمیدنا, حمیدتو, حمیدنا. حمیدتو, حمیدنا. ساری گردان آپ نہیں کرنی, تو اسے اور نے آگے نہیں بڑھنا. تو بولے نہیں تھی, پھر میں بولی. جی, اور بھی بول دے. قاف, را اور با. قاف, را اور با. جی کرے. اور با میں کرتی ہوں. کرو. فا, را اور با. فربا, فربا, فربو. پا کہاں ہے بھائی, کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ قاف, را اور با. کرب, کربا, کربا, کریبو. کربا کیوں ہے, کون سی ڈائی ہے یہ؟ ڈائی نمبر 3 ہے. فاعلو, فاولا, سوری, فعلو. فاولا ہے, کیا ہے یہ؟ فاؤلا, فاولا ہے نا. عین کلمے پہ پیش ہے. قربا, قریبا. ایک منٹ, قربا کیوں کر رہی ہیں؟ ڈائی نمبر 3 ہے, اس کے عین کلمے پہ پیش ہے. قروبا ہے نا. ہاں, تو آپ قربا کیوں پڑھ رہی ہیں؟ پہلا پڑھ رہی تھی میں. جی, میں پہلا پڑھ رہی تھی نا, قربا, تو آپ پہلا کیوں پڑھ رہی ہیں؟ قاربو. جب یہ صیغہ بنتا ہے اس صیغے سے, تو آپ اس میں کیوں بنا رہی ہیں؟ میں شروع سے پڑھ رہی تھی نا.
کیا مطلب ہے شروع سے پڑھ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ والا مادہ جو ہے آپ کسی میں بھی چلا دیں گی، یہ والا مادہ اسی ڈائی میں آتا ہے، یہ والا مادہ قاف را با یہ ان دو ڈائی سے نہیں آتا، اسی ڈائی سے آتا ہے. تو آپ پہلے سے کہاں سے چل رہی ہے؟ اچھا یہ اسی ڈائی کا مال ہے، اسی ڈائی پہ بات کریں. جی کروبا جی کروبا دوسرا کیا ہوگا؟ کروبا کربو کیوں ہوا؟ کیا کر رہی ہیں؟ این کلمے پہ پیش ہے، این کلمے پہ پیش پڑے نا. کروبا کروبا جی کروبو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سوری. میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے تو بتائیے تاکہ میں آپ کی سمجھ صحیح کروں. کیا چیز مجھے سمجھ میں یہ ہاں مجھے یہ والا دائی سمجھ نہیں آئی نا. اسی ڈائی سے کرنا ہے، اسی ڈائی سے کرنا ہے. اس ڈائی کو ذہن میں رکھیں، این کلمے پہ پیش ہے، بس کریں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کروبا ہاں ٹھیک ہے. قروبا، قروبا کے بعد دوسرا صیغہ کیا ہے؟ کروبا کروبت گردان تو آپ کی وہی سیم ہے نا، صرف این کلمے پہ فرق ہے نا. آپ کی گردان تو وہی ہے نا، فعالہ والی گردان ہے نا، صرف این کلمے پہ پتہ کی جگہ پیش ہے. کریں. کیا مسئلہ ہے؟ کروبا جی کریبا کریبا قریبا کیوں ہو جائے گا؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بتائیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی سمجھ آ رہا، واقعی نہیں سمجھ آ رہا کیا ہو نہیں. رہا ہے. آپ کو کیا پرابلم ہو رہا ہے مجھے وہ سمجھائیں نا. آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو بتائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا تھا. کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے تو بتائیں تو میں آپ کو سمجھاؤں. کیا چیز سمجھ میں آپ کو کیا چیز سمجھ، کیا کنفیوژن ہو رہا ہے؟ مجھے کنفیوژن بتائیں تو میں آپ کو کنفیوژن دور کروں. مجھے یہ گردان سمجھ نہیں آ رہی. فعلا فاعلو فعلو فعلا. آپ نے پریکٹس کی تھی؟ ہاں آپ نے پریکٹس کی تھی؟ وہی والی گردان چلانی ہے. آپ نے بولا حمزہ تو کو وہی تو چینج کرنا گردان ہے. چلانی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں این کلمے پہ فتح ہے، اس کی جگہ پیش پڑے. این کلمے پہ یہاں فتح تھی نا، فتح کی جگہ پیش پڑے. بنائیں. کیا مسئلہ ہے؟ اچھا فعلا ایسے پڑھنا ہے. فعلنا فعلا کے حساب سے پڑھے نا. اور کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ فعلا کرو ایک منٹ کیا تھا، ایک سیکنڈ. کروبا پڑھنا تھا نا. کربا کروبا کربنا کرب تم. قروبا سے قروبنا کہاں چلے گئے آپ؟ وہ کر رہا ہے. کرب تم. کریں گھبرا کیوں نہیں؟ کریں. کرب تم کرب نہیں آپ کر کیا رہی ہیں؟ آپ سیدھے تو صحیح چلائیں نا. آپ قروبا سے قرب تم پہ کہاں سے لے گئی؟ قروبا قروبو قروبت قروبتا قروبنا. آپ سیدھے تو صحیح چلائیں. شروع سے کریں دوبارہ. کربتا شروع سے کریں. شروع سے کریں. اچھا شروع سے کریں دوبارہ. کروبا کروبو کرتے رہے. کربتا کربتا کیسے آ گیا؟ ارے کربتا کیسے آ گیا؟ قروبو کے بعد کون سا سیکھا ہے؟ کروبت سوری کروبت. ہاں کر کیا رہی ہیں آپ؟ چلے آگے چلیں. سوری کروبت کروبتا کرب ٹھیک ہے. کربتا کرب تما کرب تم. رب این کرنے پہ پیش پڑھیں. کرب تم کربتا کرب تما کرب تما کرب تم. جی کربتی جی. کرب تما کرب تمنا کروبت کربنا. کرب کیوں ہوگا؟ کرب تو کرب تو
اور کرب رب 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 کرب کرب تو کربنا. کربنا. آپ کو کوئی اور چیز تھوڑی کرنی ہے. ڈائی تو آپ کی سیم ہے نا, گردان تو آپ کی سیم ہے, صرف ڈائی کا فرق کیا ہے, این کلمے پہ فرق ہے. این کلمے میں فتح کی جگہ کسرہ بھی آ سکتا ہے. آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ جس طرح سے اردو زبان میں لکھا آپ پڑھتے ہیں, سنا آپ کرتے ہیں, تو یہ آپ کی اہل زبان کی زبان ہے نا, آپ کو معلوم ہے. تو یہ اہل زبان ہے, وہ کچھ صیغوں کو این کلمے پہ فتح پڑھتے ہیں, کچھ صیغوں کو این کلمے پہ وہ کسرہ پڑھتے ہیں, کچھ صیغوں کو این کلمے پہ پیش پڑھتے ہیں. بس باقی چیز تو سیم ہے, باقی کوئی فرق تھوڑی ہے. چلیں جی, میں آپ کے سامنے ایک اور صیغہ رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں شین را اور با شربن. یہ قربن کے معنی کیا ہیں؟ قریب. قریب قربن کا مطلب قریب جی قریب ہونا. چلے جی, شین را با ڈائی نمبر 2 پہ کریں. شربن, شربن کے معنی ہوتا ہے پینا. پینا 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 ہوتا ہے اس کا مطلب. ہاں, شروبا شروبا شروبو. شروبو کہاں سے چلا گیا؟ ڈائی نمبر 2 ہے یہ. سوری, آپ دیکھیں تو صحیح کلمہ کیا ہے. اب زیر آئے گا نا, شریبو. جی کریں. شریبا شریبا شریبو شربت شریبت شریبت. ٹھیک ہے, شریبتا شربنا. ٹھیک. شربتا شربتما شربتم. شربتی شربتما شربتنا. شریبتو شربنا. شریبتو کون سا صیغہ ہے؟ شریبتو کون سا صیغہ ہے بھائی؟ شرب نہیں, شرب شربتو 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 کون سا صیغہ بنا رہی ہے؟ کیا بنا رہی ہے؟ شربتو شربتو شربنا. نون الفنا. شربنا. جی جناب, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کاف تا اور با. کاف تا با کتبن لکھنے کو کہتے ہیں. جی کون کرے گا کاف تا با؟ میں کروں؟ کریں کریں, آپ تو خاموش بیٹھی ہیں, کریں. ڈائی کون سی ہے؟ لکھا ہوا تو ہے. اچھا مجھے نا, سوری میں, اچھا پہلی والی ہے, یہ تو اچھی آسان ہے. جی. کتبا کتبا کتبو کتبت کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا. کتبنا. چلیں ایک اور کریں آپ. میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں با این اور دال. با این اور دال. بعدن, بعدن کہتے ہیں دور کو. جی. بعودا بعودا بعودو بعودت بعودتا بعودنا بعودتا بعودتما بعودتم بعودتی بعودتما بعودتنا بعودتو بعودنا. بعودنا. جی سمینا جی. آ با اور زا. حافظا حفظن. حفظن کہتے ہیں حفاظت کرنے کو, اور اس کو حفظ جو ہے یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں اور حفاظت کرنے کو بھی کہتے ہیں. جی. حفظہ حفظہ حفظو حفظت حفظ حفظت حفظتا حفظنا حفظت حفظتا حفظتا. حفظتا سوری جی حفظتا. حفظتا حفظنا حفظتا حفظتما حفظتم حفظتی حفظتما حفظتنا حفظتو حفظنا.
حفظنا. ایک اور کریں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تا, قاف اور لام. تا, قاف اور لام. ثقلن کہتے ہیں بھاری کو, وزنی کو. جی سقولا, سقولا, سقولو, سقولت, سقولتا, سقلنا, سقلتا, سقلتما, ثقل, ثقل نہیں, ثقل. سقل بولیں. سقلتا, سقلتما, سقلتم, سقلتی, سقلتما, سقلتنا, سقلتو, سقلنا. سقلتو, سقلنا, سقلتو, سقلنا. میں آپ سے کہتا ہوں قاف, تا اور لام. قاف, تا اور لام. قتلن, قتلن کہتے ہیں قتل کرنے کو بھی, مارنے کو بھی. جی قتلا, قتلا, قتلو, قتلتا, قتلت, 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 قتلتا, قتلنا, قتلتا, قتلتما, قتلتم, قتلتی, قتلتما, قتلنا, قتلتو, قتلنا. قتلتو, قتلنا. ہم سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. نصرنا. وہ قریب ہوا, وہ قریب ہوا. قروبا, قروبا. قروبا. میں نے گواہی دی, میں نے گواہی دی. شہدتو, شہدتو. میں نے گواہی دی. شہدتو. وہ سب پہنچے, وہ سب پہنچے. با, لام, غین, بلغن, پہنچنا. وہ سب پہنچے. بلغو, بلغو. بلغو. ان دونوں نے پیا, ان دونوں نے پیا. شربنا, شربنا, نہیں تما آئے گا نا, دونوں نے ان شرب, دونوں نے پیا. بلغتما, شربونا, نہیں بلغنا. ان دونوں نے کہ تم دونوں نے؟ ان دونوں نے پیا. ان دونوں نے ہے نا. شریبونا. شربنا. نا کیوں ہوگا؟ نہیں نا تو آئے گا نہیں. نا کیوں آئے گا؟ شرب نہیں, نا نہیں آئے گا. نہیں ہم ہے نا, ہم ہم تو نہیں نا, ہم دونوں نے پیا تو نہیں. شربتما, شریبا. شریبا. ان دونوں نے پیا. شریبا. تم دونوں نے یاد کیا, تم دونوں نے یاد کیا. حفیظہ, حفظ نہیں, تم دونوں نے نا. حفظ تما, حفظ تما, حفظ تما. تم دونوں نے یاد کیا. حفظ تما. وہ سب عورتیں دور ہو گئیں, وہ سب عورتیں دور ہوئیں. دور ہوئی کیا ہوتا ہے؟ بعید, بعید. اچھا بؤ, اچھا بعودا ہے نا. بعودو. وہ سب, نہیں سوری, سب عورتیں. اچھا اچھا بعودنا. 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 تو ایک مونس نے شکر کیا, تو ایک مونس نے شکر کیا. شکر, شکر تم ہے نا. شکر تھی, شکر تھی, ایک مونس, شکرتی. شکر تھی. تین کافرا. تم, ہاں کیا ہوا؟ تو ایک مونس نے شکر کیا. شکر تھی, شکر تھی. ان دونوں نے قتل کیا. ان دونوں نے شکر تما. ماشاءاللہ. ان دونوں نے قتل کیا. شکر تما. میں آپ سے کہا ان دونوں نے قتل کیا. قتلا.
कतला कतला, कतला, तुम सब ने सुना, समय ना तुम सब ने सुना, समय तुम, समय तुम, उस मोनस ने लिखा, उस मोनस ने लिखा, समय समय अल्लाह नहीं, अकबर लिखा कबीरा, होगा। क्या लिखा होता है है। आपको? लिखा पता नहीं है आपसे क्या हो रहा है। पूछा, अच्छा आपसे कतब आ पूछा रहा है। ईसा का तबत। जा रहा है, जवाब आप दूसरा के देंगे। देखना कतब कहते हैं ना, तबत, कतब कतबती, तू मोनस ने लिखा कहा है ना, या तुम है ना? उस मोनस ने लिखा? उस मोनस ने लिखा, हाँ कतबत, कतबत। हाँ कतबत, उस मोनस ने लिखा, कतबत। ये जो है समय तुम क्या था? सुनना, तुम सब ने समय, समय तो नहीं समय सुना। तो सुनने को कहते हैं ना। हाँ, तो आपने क्या पूछा था? समय तुम मैंने उन कहा था दोनों उस ने। मोनस ने लिखा। आप कर क्या रही हैं? जो मैं नेक्स्ट पूछता हूँ ना, तो आप पहले वाले का जवाब देती हैं, और वो भी सीधा उल्टा होता है। तो जरा अपनी समाज को सही करें, अपनी समाज को सही करें जी। तुम दोनों मोनस ने गवाही दी, तुम दोनों मोनस ने गवाही दी। तुम दो ये आपको सब करने का मकसद ये है कि आप इन सीखों को पहचानने की कोशिश करें। तुम दोनों मोनस ने गवाही दी। पहली चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है जब आपके सामने सीखा आते, पूरे का पूरा जुमला फिर ये है ना, तुम दोनों, इसका मतलब आपकी गर्दान कौन से पे जाएगी? सेकंड पर्सन पे जाएगी। तुम दोनों मोनस, इसका मतलब सेकंड पर्सन में मोनस के सीगों पे आएगी। अब तुम दोनों, इसका मतलब मुसन्ना का सीगा है। आपको बेसिक पता होना चाहिए गवाही किसको कहते हैं। शीन हा दाल, डाई नंबर 2 शहीदा। तो शहीदा का नाम क्या शहीद बनेगा? तुमा, शहीद शहीद तुमा। तुम सब औरतों ने इबादत की, तुम सब औरतों ने इबादत की। अभी न, अबद, अभी नहीं, नहीं, तुम सब औरतों अबद ने तुम, अबद, अबद तुन्ना, तुन्ना, अबद तुन्ना, अभी, अभी अबद तुन्ना ना, तुम सब औरतों ने इबादत की। हाँ, एन बा और दाल, अबद तुन्ना होगा ना, अबाद, अबद, तुन्ना। अबद तुन्ना। मैं आपसे कहूं तुम सब औरतों ने गुलामी की, वो भी गुलामी का लफ्ज ही नहीं, मायने पता ही नहीं है, वर्ड ही नहीं पता। बदी होता है। अबद ही होता है, लेकिन फर्क है ये, जब एन बा और दाल डाई नंबर 1 से आता है तो इसका माना इबादत। ठीक, लेकिन यही जो है एन बा दाल अगर डाई नंबर 3 से आ जाए तो क्या बन जाएगा? अबुदा, अबूदा या अबूदू। तो मुदारे का सीधा बनेगा अबादा या अबूदू। तो छोड़ दे, एक मिनट, अबूदा बन जाएगा। अब इसके मानी क्या है? गुलामी की। अब इसके मानी गुलामी। कुरान में तो आपको खैर इसका वर्ड तो कम मिलेगा, मुदारे का ज्यादा मिलेगा। तो मुदारे का सीगा इसमें और इसमें दोनों में एक ही रहेगा, दोनों में पेशी आएगा। तो इसके मानी क्या है? तो तुम सब औरतों ने गुलामी की, तो आपने क्या किया? अबुत्तुन्ना, तुन्ना, अबुत्तुन्ना। तूने कत्ल किया, तूने कत्ल किया, कत्ल कत्ल, कतलता, कत्लता, तूने कत्ल किया। हम सब ने सुना, समियाना, समय तुम, समीना, समय हम तुम सब का ने, क्या मतलब है? समय तुम, हम समय तुम का क्या मतलब है? आप हम सबने सबने सुना कि तुम सबने नहीं, सुना? तुम सब ने सुना होगा। समय तुम, ये समय ना है। समय ना, आप हम सबने सबने सुना। मुझे आप सबने सुना था मुझे। वो मोन्नस भारी है, हुई। क्या? वो मोन्नस भारी हुई, भारी, भारी। अच्छा,
اچھا وہ مونس بھاری ہوئی. ثقلت 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 قرآن مجید میں بھی آپ پڑھتی ہے نا کیا ہے ثقلت موازینہ جس کی میزان بھاری ہوئی. ثقلت. تم سب مونس نے یاد کیا. تم سب مونس نے یاد کیا. حفظتن حافظ تنہ سننا. میں دور گیا. میں دور گیا. بیتو میں دور گیا. اس میں ہے نا بعد بعدتو بعدتو. وہ دونوں بیٹھے. وہ دونوں بیٹھے. یہ بھی ڈائی نمبر 1 میں آتا ہے. جیم لام اور سین. جلسا جلسا. بیٹھنے کے لیے ایک اور ورڈ بھی آتا ہے وہ بھی اسی ڈائی سے آتا ہے. کاف این اور دال. عود ہاں وہ دونوں بیٹھے. سر اسی میں عودا ہاں فاولا میں آئے گا یہ عودا. ہاں اس میں آئے گا. ٹھیک ہے چلیں عودا. قعودا. اچھا دونوں کے معنی بیٹھنے کے ہیں. کیا دونوں میں فرق ہے ہوگا کوئی؟ یہ وہ نماز والا قاعدہ وہ جس میں بیٹھتے ہیں وہ والا ہے یا مجلس؟ نماز میں جلسہ بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ جلسہ بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ نہیں سر پھر نہیں پتا. دیکھیں ایکچولی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. عربی زبان کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے معنی بھی ایک جیسے لگتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھیں نبی اور رسول ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں ہے نا. ہم کہیں کہتے ہیں نبی کہیں ہم کہتے ہیں انبیاء کبھی ہم کہتے ہیں رسول ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں کو جب آپ پیرللی کھڑا کرتے ہیں نا ساتھ تو پھر فرق ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں آپ جہاد کہہ لیں یا قتال کہہ لیں یہ دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. اسی طرح سے جلس میں جلسہ اور قعودہ میں بھی فرق ہے. کیا فرق ہے جی؟ جلسہ بھی بیٹھنا ہے قعودہ بھی بیٹھنا ہے. جلسہ بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری بیٹھنا. قعود کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ اسٹیبلش ہو کے اپنے آپ کو بٹھا لینا. تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو لوگ ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم تو وہ بیٹھنے کا فیصلہ کر کے بیٹھتے ہیں پلاننگ سے بیٹھتے ہیں. اس طرح سے شیطان نے کہا تھا نا جب ابلیس نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نکالا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا لأقعدن میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. جو ضرور ضرور میں نے بھی آپ سے ترجمہ کیا ہے یہ کچھ عرصہ بعد انشاءاللہ آپ خود ہی کریں گے. میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. لأقعدن لہم ان کے لیے صراطک المستقیم. کیا چیز ہے صراطک المستقیم ذرا بتائیے مجھے. صراطک المستقیم کیا لگ رہا ہے آپ کو کون سا مرکب ہے یہ؟ اضافی. مرکب اضافی. کیا ترجمہ کریں گے صراطک المستقیم؟ سیدھے راستے پر. تیرا سیدھا راستہ. تیرا سیدھا راستہ. صراطک المستقیم. جبکہ صراط المستقیم کون سا صیغہ ہے؟ یہ توصیفی. مرکب توصیفی ہے. صراط المستقیم سیدھا راستہ. صراطک المستقیم تیرا سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. تیرا سیدھا راستہ یعنی یہ وہ مرکب اضافی تھا جس میں صفت کا استعمال ہوا. صراطک تھا تیرا راستہ اس کے اندر المستقیم اس کی صفت استعمال. ٹھیک ہے. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نماز میں جو ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں
اهدنا الصراط المستقیم. پڑھتے چلے جا رہے ہیں, کسی کو یہی نہیں پتا پڑھ کیوں رہے. مجھے بتائیے آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے نا, یا سیدھا راستہ ہے؟ جنت کے لیے ہی سیدھا راستہ لے رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیں, بہت سمپل سوال پوچھو, سمپل سوال کا سمپل جواب دیں. آپ کا بنیادی مقصد جنت کا حصول ہے کہ سیدھا راستہ ہے؟ جنت کا حصول. جنت کا حصول ہے. تو آپ نماز میں جنت کیوں نہیں مانگ رہے؟ اللہم آتنا جنت الفردوس, آپ اسے ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ تو اس سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ کیونکہ چیلنج تھا. کس کا چیلنج تھا؟ ابلیس کا چیلنج تھا. میں ان کے لیے لہم جار مجرور ہوئی تو معلوم ہی ہوگا نا آپ کو. لہم, میں ان کے لیے صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھنا, کیونکہ اس نے کہہ دیا, وہ چیلنج ہے اس کا, اس چیلنج کا جواب ہے. ہمارے یہاں جب لوگ ایکسپلین کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو بس اس کو اتنا ہی ایکسپلین کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی طرف. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کون سا سیدھا راستہ؟ جنت کی طرف. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ جو یہ جو جنت لفظ کی طرف. صراط ہے نا, یہ صراط, یہ جو لفظ صراط ہے نا, یہ جو لفظ صراط ہے, اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. اس لفظ صراط کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. سیدھا, چوڑا اور دشوار. کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. سیدھا, چوڑا اور دشوار. جب کوئی چیز, اور سیدھا بالکل سیدھا, کوئی ڈیویشن نہیں. جب کوئی چیز بہت چوڑی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ اکٹھے جا سکیں گے نا, ایسے ہی ہے نا. اچھا, یہ جو لفظ مستقیم ہے, یہ لفظ مستقیم جو ہے, یہ قیام سے نکلا ہے. اقام الصلاۃ, ٹھیک ہے نا, قائم سے نکلا ہے, کھڑا ہونا. ٹھیک ہے, مستقیم میں بھی مفہوم سیدھے کا ہے. تو عجیب سی بات نہیں لگ رہی کہ صراط بھی سیدھا, مستقیم بھی سیدھا, 2 سیدھے کیسے ہو؟ 2 سیدھے کیسے ہو؟ مستقیم بھی سیدھا, صراط بھی سیدھا. ایک عام شاعر ہوتا ہے نا, چھوٹا سا, وہ بھی اپنی کسی شاعری میں یا نثر میں ایک ہی جیسے 2 لفظ استعمال نہیں کرتا نا. آپ اپنی کوئی تھیسس لکھ رہی ہو, آپ کو اپنی انگلش کی رائٹنگ لکھ رہی ہو, اس میں بھی آپ جو ہے وہ سیم ورڈ کو یا اس چیز کو وہاں ریپیٹ نہیں کرتے. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. کیسے ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی چیز؟ کبھی ہمارے اس چیز کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا. صراط کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سیدھا, چوڑا, دشوار. اور دشوار. مستقیم میں بھی مفہوم ہے سیدھا کا, لیکن کون سا سیدھا؟ مستقیم, ایسا سیدھا جو اوپر کی طرف جاتا ہو. اب مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا. ہمیں ایسے راستے کی طرف لے کے جا جو اوپر کی طرف جاتا ہو. اوپر کیا ہے؟ جنت. اوپر جنت نہیں, اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا رب ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایسے راستے کی طرف لے کے جا جو کدھر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. تیری طرف جاتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ اگر 1st فلور پہ کھڑے ہوں تو آپ کا ویژن کلیئر ہوگا, یا آپ 10th فلور پہ کھڑے ہوں تو آپ کا ویژن کلیئر ہوگا؟ 10th پہ. اس کا مطلب جتنا آپ اوپر جاتے رہیں گے آپ کا ویژن کلیئر ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ اوپر جانے کی اللہ سے کہتے ہیں, ہدایت مانگنے کہ اللہ مجھے تو اپنی طرف لے کے جا, اس راستے کی طرف لے کے جا جو تیری طرف جاتا ہے اور جو اونچے کی طرف ہے. جب آپ اوپر کی طرف جائیں گے تو دنیا سے آپ کا تعلق چھوٹ جائے گا نا, زمین سے آپ اوپر چلے گئے نا. جب اللہ کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت آپ سے ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ زمین سے تو اوپر چلے گئے نا.
اسپرچولی, فزیکلی نہیں, صحیح. اسپرچولی. اور جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے آپ کا ویژن جو ہے وہ اور کلیئر ہوتا جائے گا. کیسے کلیئر ہوگا؟ یہ جو آپ کی آنکھ ہے, یہ جو آنکھ ہے میری اور آپ کے جو چہرے پہ آنکھ لکھی ہوئی ہے, اس کا ویژن تو بہت لمیٹڈ ہے. یہ آگے کا دیکھتا ہے تو پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا, پیچھے کا دیکھے گا تو سیدھے ہاتھ کا نہیں دیکھ سکتا, سیدھے ہاتھ کا دیکھے گا تو بائیں نہیں دیکھ سکے گا, اوپر دیکھے گا تو نیچے نہیں دیکھ سکے گا. لیکن انسان جب زمین کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو پھر وہ اس چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ اس دل کی آنکھ سے دیکھتا. اور دل کی آنکھ کا جو ویژن ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہے. وہ 3 ڈائمینشن, 4 ڈائمینشن, 5 ڈائمینشن, 10 ڈائمینشن, پتہ نہیں کتنے ڈائمینشن, یہ پیرللی ایک ہی وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سب دیکھیں. پھر آپ مجھے بات بتائیں, اگر آپ فرسٹ فلور سے گرے تو کتنے چانسز ہیں آپ مریں گے اور کتنے چانسز ہیں آپ زخمی ہوں گے؟ 60 کے لیے 40 یعنی زخمی ہوں گے اور مریں گے نہیں. مرنے کے چانسز کتنے ہوں گے؟ 5%. کم ہوں گے, ہاں جی بہت کم. اور زخمی ہونے کے چانسز بھی 10% ہوں گے. صحیح. فرسٹ فلور سے آپ گر رہے ہیں نا, زخمی ہونے کے چانسز 10%, 20% ہوں گے. اگر آپ غلط پیر پہ گر گئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ 25% چانسز ہو جائے, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر آپ 5ویں فلور سے گریں گے تو کیا ہوگا؟ مرنے کے چانسز شاید مرنے کے چانسز ہو سکتا ہے آپ کے 30% ہو جائیں, لیکن زخمی ہونے کے چانسز آپ کے 80% ہو سکتے. ایسے ہی ہے نا. اور اگر آپ 50ویں فلور سے گریں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب زخمی ہونے کے چانسز تو 200% ہے نا. مرنے کے چانسز بھی 90% ہیں, لیکن زخمی ہونے کے چانسز تو 200% ہو گئے نا آپ کے. تو جتنا آپ اوپر جاتے رہیں گے تو آپ کے لیے راستہ دشوار ہوتا چلا گیا نا, کیونکہ اب اگر آپ اوپر سے گریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کی دعا مانگتے. ہم اسی چکر میں پڑے, میں سیدھے راستے پہ دیکھا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ کیا مال روڈ کی طرف جا رہا ہے سیدھا راستہ؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ ڈیفینس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ کہاں جا کھا رہا ہے سیدھا راستہ؟ کون سے سیدھے راستے کی بات ہوتی ہے؟ یہ وہ راستہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا, یہ وہ راستہ جو ہمیں تیری طرف لے کے جائے گا. ہم اس راستے کی ہدایت مانگیں. اور ایک آخری بات, ہم یہ آیت سورہ فاتحہ میں روز 17 دفعہ پڑھتے ہیں. کیا اللہ کے رسول نے بھی پڑھتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے اپنی آخری نماز میں بھی یہ پڑھا ہوگا. اللہ کے رسول آخر وقت تک یہ دعا مانگتے تھے. یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا ہے, یہ دعائیہ ہے. امر کا صیغہ, آپ امر جب پڑھیں گے انشاءاللہ فعل میں تو آپ کو پتہ چلے گا امر صرف حکم دینے کے لیے نہیں آتا, امر درخواست کے لیے بھی آتا, امر دعا کے لیے بھی آتا. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست ڈال رہے ہیں کہ ہمیں تو ایسی ہدایت نصیب فرما جو ہمیں تیری طرف لے کے جائے, اور اس پہ ہم قائم رہیں, اس پہ ہم کھڑے رہیں. یاد رکھ لیجئے کہ ایک بات, نیکی کا جو تصور ہے نا اس کو ہمیشہ اپنی ذہن میں بٹھا لیں. نیکی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتی ہیں, یا نیکی وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں, یا نیکی وہ بھی نہیں ہے جو کسی عالم نے کہی آپ سے اور کسی بزرگ نے کہی یا کسی امام نے کہی. یاد رکھیے گا نیکی یا کام وہی قبول ہے جس کا حکم آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے اور جس کا طریقہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے. کسی بھی کام کی, کسی بھی عمل کی 3 شرائط ہیں. جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا, اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, اور آپ کا اپنا اخلاص کیا ہے. یہ تینوں چیزیں ہوں گی, یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ کا وزن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا الوزن یومئذ الحق, آج کے دن ہم ہر چیز کو حق کے ساتھ وزن کریں گے. ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ میزان ہوگا, میزان کے 2 پلڑے ہوں گے, ایک پلڑے میں نیکی رکھ دی جائے گی, ایک پلڑے میں بدی رکھ دی جائے گی. جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو اس حساب سے سزا و جزا ملے گی. یہی تصور ہے آپ کے پاس سمینا جی؟ یہی تصور ہے آپ کے پاس؟ ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے
کہ اگر ایک پلڑے میں نیکی ہو ایک پلڑے میں برائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں روز نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن برائی کا پلڑا بھی ہے تو میں مہینے میں ایک دفعہ شراب پی سکتا ہوں۔ برائی کے اور بھی طریقے، برائی ہے نا، اس کو چھوڑ دیں کہ میں کم برائی کر رہا ہوں کہ زیادہ کر رہا ہوں۔ میں جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن جوا بھی کھیل سکتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیجئے گا، یہ تصور بھی بڑا غریب ہمارا وہ ہے۔ میں نے آپ سے بھی کہا نا، میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ گوشت خریدنے جاتی ہیں، اب آج کل ڈیجیٹل اسکیلز آ گئے نا، پہلے تو ڈیجیٹل اسکیلز نہیں تھے۔ اگر آپ آج سے 10 سال 15 سال 20 سال 40 سال پہلے اگر آپ گوشت سبزی مرغی خریدنے جاتی تھی تو وہ ایک ترازو ہوتا تھا، ایسے ہی ہے نا، ایک ترازو میں وہ ویٹ رکھتا تھا، دوسرے ترازو میں کیا رکھتا تھا؟ سامان رکھتا تھا۔ کبھی آج تک ایسا ہوا تھا کہ ایک ترازو میں اس نے گوشت کی ران رکھی ہو اور دوسرے ترازو میں اس نے آنتڑیاں رکھی ہوں؟ کبھی ایسا کیا اس نے کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لے جائیے گا؟ کبھی کیا اس نے ایسا؟ کبھی کیا؟ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ اس نے وہ سامان رکھا جو آپ کا تھا، اور دوسری جگہ اس نے کیا رکھے؟ اسٹینڈرڈ ویٹس رکھے۔ تو آپ کے اعمال کے اسٹینڈرڈ ویٹس کیا ہیں؟ 3 چیزیں جو اعمال آپ لے کے آئے، کیا اس کا حکم اللہ نے دیا کہ نہیں؟ اور اگر اللہ نے اس کا حکم دیا تو اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھا کہ نہیں تھا؟ اور تیسری چیز آپ کے اعمال، آپ کا اخلاص، یہ تینوں چیز آپ کا اسٹینڈرڈ ویٹ ہے۔ یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو آپ کے اعمال کا وزن ہوگا، ورنہ کوئی اعمال کا وزن نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کہا نماز پڑھے، اللہ نے کہا نا نماز پڑھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، فجر میں آپ 2 رکعت کی جگہ 14 رکعت پڑھیں گی کبھی؟ یا 4 رکعت پڑھیں گی؟ کیوں نہیں؟ نماز ہی تو پڑھنی ہے، پرابلم کیا ہے؟ یہ جو ہماری زندگی میں آج جو بدعت اتنی بری طرح سے چھائی ہوئی ہے، ہم یہی الٹیمیٹلی جواب دیتے ہیں نا، نیک کام ہی تو کر رہے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ اگر ہم اوابین کی نماز پڑھ لیں تو کیا ہو گیا؟ ارے اوابین کی نماز تو مغرب کا تو ہے ہی نہیں۔ اوابین تو کہتے ہیں چاش کی اور اس کی نماز کو ہے، تو یہ اوابین آپ نے کہاں سے بنا لی مغرب کی نماز کو؟ آپ نے کیسے بنا لی؟ نیکی تو کر رہے ہیں، کیا فرق پڑ گیا؟ اگر جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں شب برات میں نماز پڑھ رہے ہیں تو فرق کیا پڑ گیا؟ تو بات اس چیز کی نہیں ہے۔ اور اخلاص، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نام میں، من جاء بالحسنۃ، جو آئے گا ہمارے پاس لے کے نیکی کو۔ کب آئے گا آدمی نیکی لے کے؟ جب وہ مر جائے گا، بہت ہونی چاہیے، جب مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ، جو لے کے آئے گا ہمارے پاس نیکی، ہم اس کو 10 گنا بدلا دیں گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے وہ آپ کی موت تک قائم رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی موت تک وہ قائم نہیں ہے تو آپ تو خالی ہاتھ پہنچے، کچھ ہے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں آپ کو، کیونکہ آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ان کے اعمالوں کو ہم نے حبط کر لیا۔ بات جو ہے صراط المستقیم سے کہیں چلی گئی، تو صرف اور صرف آپ کو صرف جو بات بتانی تھی کہ یہ جو عربی زبان ہے نا، یہ بہت پاورفل لینگویج ہے۔ یہ جو عربی زبان ہے یہ بہت پاورفل لینگویج۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کو اس نے ایک ترجمہ پڑھا اور اس سے گزر گیا۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی سورہ فاتحہ۔ صرف الحمدو کی تعریف میں اگر آپ چلے جائیں، الحمدو بنا کیسے اس پہ چلی جائے، الحمدو کس چیز کا مرکب ہے، کس طرح سے بنا ہے، مالک یوم الدین چیز کیا ہے۔ آج تک ہم یہی بات کرتے چلے جاتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ بھئی روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک تو ہے اپنی جگہ، وہ ڈے آف جسٹس نہیں ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، وہ ڈے آف جسٹس ہے۔ There is a hell of a difference between judgment and justice. لیکن یہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاس، اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کلام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس کو 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں اس کو سیکھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، it's not possible۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ لگے رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے ایک لفظ میں بہت خزانہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے
کتنے جملہ فعلیہ بنائے؟ سارے سیغوں کے آپ نے جملہ فعلیہ بنائے. ایک سیغہ آپ نے صرف کہا نصرہ، ترجمہ آپ نے کیا کیا اس کا؟ نصرہ کیا ترجمہ کیا آپ نے اس کا؟ اس نے مدد کی. اس نے مدد. مجھے بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں ہم سب نے مدد کی. ایک سیغہ آپ نے بنایا، کیا بنایا؟ نصرنا. نصرنا. سب نے مدد. پورے کا پورا جملہ ہے. کون سی دنیا کی ایسی لینگویج ہے مجھے بتائیں جو اتنی پاورفل ہے؟ ایک ورڈ 14 پریپوزیشن چینج کر رہا ہے، 14 پروناؤنس چینج کر رہا ہے. کوئی ہے ایسی؟ اتنی پاورفل ہے. اور پھر ایک ایک لفظ میں جو اس کا جو وزن ہے، ایک ایک لفظ کی جو اس کی خوبصورتی ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، ہم جو یہ آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد، جب آپ فعل میں آگے جائیں گے تو آپ اس کا پتہ چلے گا. میں صرف آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بتانا چاہتا ہوں. نعبد یہ مضارع کا صیغہ، مطلب جس طرح سے ہم نے کہا تھا ماضی و مضارع پڑھیں گے، فیوچر کا صیغہ. تو آپ دیکھیں آپ کے پاس سارے ترجمے کیا بنتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہم عبادت کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا این با دال، اگر با ڈائی ون سے آئے تو اس کا معنی عبادت ہے. اس کو ڈائی تھری پہ لے کے جائے نا، کیا معنی بنے گا اس کا؟ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. تو تجھی سے تو مانگیں گے. غلام کس سے مانگتا ہے؟ آقا سے مانگتا ہے. آقا کی، آقا سے مانگتا ہے. جو آقا کہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ غلام کچھ نہیں کرتا، غلام کھڑا رہتا ہے بس. اور آپ اپنی عام زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی گاؤں کے اندر کوئی چودھری ہو، اس چودھری کے جو غلام ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے اگر پولیس والے نے اس غلام کو پکڑنا بھی ہوتا ہے تو چودھری سے پرمیشن لیتا ہے پہلے. وہ چوہے صاحب اللہ کے واسطے ایک دن کے لیے بندہ دے دو، بڑا پریشر ہے، میں اس کو واپس چھوڑ جاؤں گا. جبکہ شہر کا کوئی آدمی یہ نہیں کرتا. وہ کہتا لے جاؤ بھائی، اس کو ڈال دیں اندر، اس کو اگلے پچھلے سارے پیسے نکلوا دینا. تو آقا تو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو وہ تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے. اگر وہ آقا ہے تو میں کون ہوں؟ میں غلام ہوں. ہم اس کو عبد کے معنی ہم لے کے جاتے ہیں. بندہ عبد کے معنی اصل میں بنیادی طور پر غلام کے، ہم سلیو ہیں اس کے. انگریزی میں بہت اچھا ٹرانسلیشن ہوتا ہے رب کا اور بندے کا. انگریزی میں بہت اچھا ٹرانسلیشن، ماسٹر اینڈ سلیو. ماسٹر اینڈ سلیو. تو ہم تیرے ہی غلام ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں. تو تجھ سے تو مانگیں گے، اور کس سے مانگیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مفہوم ہی کسی کو نہیں بتاتے. عبادت کہتے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت، بتائیں کون سا صیغہ ہے خلقت؟ خلقت پیدا کیا، تو نے پیدا کیا. وما خلقت، خلقت کون سا صیغہ ہے؟ میں نے میں نے پیدا کیا. میں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما خلقت، ماں نفی کے لیے ہے، کیا ترجمہ کریں گی؟ میں نے نہیں پیدا کیا تجھے، یعنی وما خلقت، اور میں نے نہیں پیدا کیا. وما خلقت، میں نے نہیں پیدا کیا انس والجن، انسان اور جنوں کو. اللہ یہاں کیا آیا ہے بطور؟ مجھے بتائیے. ماں کو آپ نے نفی کیا تو اللہ کیا آیا؟ حسر. اثر. مگر لیعبدونی، صرف میری عبادت کی. مدد کے لیے. تو مجھے ایک بات ہے، عبادت کو ہماری نظر میں مفہوم کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، روزہ کر رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، یہ عبادت. نماز دن میں 5 دفعہ، ساری نمازیں پڑھتے نہیں ہو تو آدھا گھنٹہ لگا لیں، 1.5 گھنٹہ لگا لیں. روزے تو آپ نے سال میں 1 دفعہ رکھنے، وہ بھی اگر آپ کی صحت نے اجازت دی. زکوٰۃ تو آپ نے اس وقت دینی ہے کہ جب آپ صاحب مال ہوں. حج بھی آپ نے اسی وقت کرنا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن کی 5 نماز پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے؟ عبادت کا اصل مفہوم تو بہت بڑا ہے. عبادت کا اصل مفہوم تو ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے. یہ ہے اصل عبادت، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اس کی کوشش کرنا. ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ڈاکٹر اسرار احمد، وہ کہتے تھے کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی خیمہ
کھڑا ہوا ہے تو اپنی کوشش صرف کر دو کہ وہ کھڑا رہے، اور اگر کوئی خیمہ گر چکا ہے تو اپنی کوشش صرف کر دو کہ وہ خیمہ دوبارہ کھڑا. یہ ہے عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کر. یہ ہے ہمارا پرائم آبجیکٹ، یہ ہے ہمارا پرائم گول، یہ ہے ہمارا اصل کام، یہ ہے عبادت. یہ وہ عبادت نہیں ہے جس عبادت کا مفہوم بھی ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہے اپنی جگہ، لیکن اصل وہ نہیں ہے. اصل یہ ہے. ایک بڑی معروف آپ کو حدیث ملتی ہے کہ سیدنا جبرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فلانی بستی میں جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو. سیدنا جبرائیل واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہ تیری بارگاہ میں تجھے سجدہ نہ کرتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس بستی کو اس شخص کے اوپر ہی پلٹ دینا، کیونکہ یہ خود تو سجدوں میں مصروف تھا اور اس چیز کا ہوش نہیں تھا کہ اس کے برابر بازو میں کیا ہوگا، اس کے اطراف میں کیا. اللہ کو یہ عبادت تو پسند ہی نہیں. اگر یہی عبادتیں کرنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد جو ہے تمام صحابہ 80% سے زیادہ صحابہ پوری دنیا میں کیوں چلے گئے؟ ہر آدمی میں روزہ مبارک پہ رہتا، روزہ رسول پہ رہتا، درود پڑھتا رہتا، جنت مل جاتی. نہیں کیا یہ اللہ کی حقیقت کو قائم کرنے کا کام. ہم یہاں مرے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے کام دیکھیں، ہمارے خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے جو مسلمان ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، کہ ان کو جو ہے رہنا باہر ملک میں ہوتا ہے، کمانے ان کو ڈالر اور ریال ہوتے ہیں. حلال سے کمائیں کہ حرام سے کمائیں، کسی طریقے سے بھی کمائیں، اور مرنا ان کو جو ہے نا وہ مدینہ، چاہے کام کیسے بھی ہو. کہتے ہیں نا کہ وہ حرام کی کمائی سے حلال گوشت خریدنے کے لیے مارکیٹ میں نکلتے. ہم سب یہی کرتے ہیں نا، سب یہی کرتے ہیں. میں جب کبھی کانفرنسز میں جاتا تھا باہر، وہاں ظاہر ہے وہاں باہر اگر آپ یورپ امریکہ جائیں کانفرنسز میں تو سب سے پہلے آپ کا ایک ویلکم ڈنر ہوتا ہے، اور ویلکم ڈنر کے اندر ظاہر ہے وہاں تو ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بوتل بھی کچھ. تو میں دیکھتا تھا بہت سارے ہمارے جو لوگ ہوتے تھے مسلمان، چاہے اس کا تعلق پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، یا عرب ممالک سے بھی ہو، وہ سب پیتے تھے. تو میں ان کے ساتھ ہنستا تھا، میں پوچھتا تھا یار یہ پی رہے تو تم یہ سور بھی کھا لو یار، یہ بھی تو پڑا ہو. اکثریت یہ جواب دیتی نہیں نہیں سور حرام ہے. ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے، سور حرام لگتا ہے ان کو، کیونکہ ہم نے سوچیں اپنی ایسی بنا دی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حرام حرام ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے، حلال حلال ہے چاہے کوئی بھی چیز، لیکن انہوں نے تصورات اس سے بنا تصور ایسا بنا نہیں یار سور نہیں کہیں. اور آپ یقین جانے ہمارے بہت سارے جو پاکستان کے خاص طور پہ وہ سارے مسلمان جو سب پینے پلانے کے شوق رکھتے ہیں، ان میں سے 99.9% سور نہیں کھاتا، لیکن شراب پینے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کو حرام نہیں لگتا. اس کے لیے آپ کہتے ہیں یار بری عادت ہو گئی، دعا کریں چھوٹ دے. تو یار دعا ہم سور کے لیے بھی کر لیں گے، یہ بھی کھا لو نا تھوڑا سا. تصورات ہمارے غلط ہیں. میں اپنے تصورات، اور تصورات کیسے صحیح ہوتی؟ یہ کتاب صحیح کرتی ہے، یہ کتاب کرتی ہے. کتاب جو ہے نا سید نوبل نے اس کے بارے میں کہا تھا نا، ہم بہت پستی کی نسل تھے، ہم بہت پستی کے قوم تھے. اس کتاب نے ہمارے رتبے بنائے، اس کتاب نے ہمیں عزت دی، اس کتاب نے ہمیں مقام. اس کتاب سے جڑیں گے تو یہ آپ کا مقام کرے گا. جی تم دونوں مونس نے حمد کی، کیا تم کیا؟ دونوں مونس نے حمد کی، ہم تم دونوں مونس نے حمد کی. حمد ما حمد حمد تما، نہ کیسے ہوا؟ حمد ما حمد تما، حمد تما، تما تم دونوں مونس نے کی. ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے اکٹھا کیا یا جمع کیا. شین را، یہ بھی ڈائی نمبر 1 پہ آتا ہے. ہا شین را، ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے جمع کیا. حشرنا، حشرنا 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 حشرنا، حشرنا حشرنا نہیں، حشر. حشرنا. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں،
जमाना इसका मतलब ही जमा करना है, हशरना इसका मतलब इसका एक और भी है ना, अगर आपसे कहता तीन जीन मीम और एन, तो आप क्या बनाते हैं, हमने इकट्ठा किया जमाना, ठीक है, हशरना जमाना, ठीक है, दोनों में फर्क है। जमाना का मतलब है आपने इकट्ठा किया, लोगों की मर्जी है लोग आए कि ना आए। मीटिंग कॉल करते हैं ना आप, तो मीटिंग को अरबी जबान में कहते हैं इज्तिमा, और हम लोग आम जबान में भी अपने कहते हैं ना कि यार एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, तो इज्तिमा इकट्ठा करना। इज्तिमा लोगों की मर्जी हो या ना मर्जी, जिसकी मर्जी आएगा, जिसकी मर्जी होगा नहीं आएगा। हशरना आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको आना पड़ेगा। अल्लाह ताला कहता है हशरना, हम इकट्ठा करेंगे उसको, हम जमा करेंगे। मैं कामयाब हुआ, मैं कामयाब हुआ, कामयाब के लिए जो मादा है वो है नून जीम और हा, नून जीम और हा, और ये डाई नंबर 1 पे है, नून जीम और हा। मैं कामयाब हुआ, नजहा नजा, मैं कामयाब हुआ, नजहतु, हमने अता किया, नजहना। अरे क्या है बीबी, आप हर मेरे नए सेंटेंस को पिछले वाले सेंटेंस में ऐड करके एक नई चीज बना देती है। हमने अता किया नजाना, क्या अभी अता क्या जी, नहीं, अता किया, रज़क़ना, रा ये भी बहुत बड़ा मसला है, मैंने आपको उसमें बताया था। रज़क़ा अता करना, हम रज़क़ा का हम रिस्क को मतलब लेते हैं रोटी चावल पानी बिरयानी, बस हमारी सोच रिस्क में जो है, इसीलिए आप देखें रोटी गिर जाती है तो लोग कहते हैं अबे रिस्क गिरा दी आपने, ऐसे ही कहते हैं, कभी ये नहीं कहता को रोटी गिरा दी, क्योंकि हमारी सोच को हमने महवर ही कर दिया है कि रिस्क का माना है रोटी चावल, रिस्क का माना है अता कर। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ी हमारे उसके अंदर गलतफहमी भी आती है कि जो हम कहते हैं ना कि ये जो शहीद जो है, अल्लाह ताला कहता है तुम जो लोग अल्लाह की राह में जान देते हैं, मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है तुम उनको मुर्दा मत कहो, तुम उनको मुर्दा मत कहो, तुम शऊर नहीं रखते, वो जिंदा हैं, तुम शऊर नहीं रखते, हमने उनको रज़क़ना, हमने उसको अता किया है। हम उसका तर्जुमा करते हैं, हम अपनी तफसीरों में बयान करते हैं कि वो जो शहीद जो है ना वो खाते पीते, क्योंकि अल्लाह ने कहा रज़क़ना। हमारी सोच बिरयानी की प्लेट से आगे जाती नहीं है, हालांकि बिरयानी की प्लेट की कहावत तो उसके लिए वो कहते हैं ना क्या, टू विंस मैन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक, ऐसी है ना कुछ, तो हम उसी को यहीं से लेके चले जाते। चलें ये आखिरी करें, तूने मारा, जी दरबता, तूने मारा, दरबता, तुम सब ने इबादत की, अभी तुम खैर, तो आज आपके साथ बहुत सारे सीखे किए थे मैंने, कुछ एक्सरसाइज में भेजूंगा आपको, और आप लोगों को मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप इन सीखों को, इसको गर्दान को करें। और सबसे बेस्ट तरीका गर्दान करने का क्या है कि आप अपने मोबाइल फोन लें, सबके पास स्मार्टफोन होंगे, इसमें वॉइस रिकॉर्डर होता है, वॉइस रिकॉर्डर चलाएं, अपनी गर्दान को खुद रिकॉर्ड करें और खुद सुने, खुद अपनी गलती निकालने की कोशिश करें। ठीक है जी, मैं आपको मादे दूंगा और आपको डाई बता दूंगा, डाई 1 है, डाई 2 है, डाई 3 है, आपने उसमें से मुख्तलिफ करनी है इंशाअल्लाह ताला। जो हमारा बस ये ध्यान में रखें कि हर सीगा अपनी जगह पे पूरा एक मुकम्मल जुमला फेलिया है, और याद रख लीजिएगा कुरान मजीद के अंदर जुमला फेलिया ज्यादा है इसमिया कम, बल्कि जितने भी आपको आयात मिलेंगी ना वो जुमला फेलिया और जुमला इसमें की कॉम्बिनेशन से मिलेंगी। ठीक है, जुमला फेलिया पे बहुत काम होगा इंशाअल्लाह ताला हमारा।
تو ہر صیغہ اپنی جگہ پہ پورا ایک جملہ فعلی ہے. نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اصل چیز پڑھیں, مطلب اصل چیز نہیں, ہم اس کی بیس اس پہ جائیں گے کہ جملہ فعلیہ کہتے کس کو ہیں, جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہیں, کون کون سے اجزاء ہیں, اور وہ اجزاء کس طرح سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم جملہ فعلیہ کے اندر مزید اسے ایکسپلور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور جب وہ ایکسپلور ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں مرکبات جتنے ہم نے مرکب پڑھے تھے, چاروں مرکب, ان تمام مرکب کو استعمال کریں گے. آپ نے وہاں مرکب دیکھا تھا کہ کیا کیا بنتا تھا, مبتدا بنتا تھا, خبر بنتا تھا, مرکب جاری متعلق بنتا تھا. مرکب جاری جملہ فعلیہ میں بھی متعلق ہی بنے, لیکن باقی دو چیزیں کیا کیا بن سکتی ہیں اس کو دیکھیں گے. پھر ہم اس کے اندر نفی کیسے پیدا ہوگی, اس میں زور کیسے پیدا ہوگا, اس کو سوالیہ کیسے بنائیں گے. سوالیہ اسی طرح سے بنے گا جس طرح سے جملہ اس میں ہمیں بنتا تھا, وہی حرف استفہام اور اسماء استفہام استعمال ہوں گے. جب اسماء استفہام استعمال ہوں گے تو اسماء استفہام مبتدا بنے گا, تو وہ مبتدا بنے گا, اور جو اس کے آگے کا جو جملہ ہوگا, جو کہ جملہ فعلیہ ہوگا, اس کے لیے خبر بن جائے گی. تو بڑی خوبصورتیاں آئیں گی اس کے اندر. پھر ہم مضارع میں جائیں گے, پھر ہم جائیں گے کہ اس کے اندر حال کیسے پیدا کرتے ہیں, اس میں ابہام کیسے دور کرتے ہیں, جو جملے کے اندر جو ابہام دور ہوتا ہے, جس طرح سے ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اے میرے رب تو بڑھا دے مجھے, تو بڑھا دے مجھے, کس میں بڑھا دے, علم کے اندر. علم کیا چیز ہے, یہاں ابہام دور ہو رہا ہے. اگر آپ سے کہتے ہیں ربی زدنی, اے رب بڑھا دے مجھے, تو سوال ہے نا کیا چیز میں بڑھا دے. تو ابہام کیا ہوتا ہے, ابہام کیسے دور ہوتا ہے, وہ ابہام دور ہوتا ہے تو اس کو کہتے کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے, یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن اس کے صرف کنسنٹریشن رکھیں اپنی, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بنیاد بات ہمیشہ میں کہتا ہوں, اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑیں. اتنے سارے آپ نے دیکھیں, اب آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کے سامنے فعل نظر آئیں گے, اب آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. سر اب اگر جیسے یہ ورڈ آ گیا ہے نصارہ یا نون صاد را, سر ہمیں یہ ڈائی کا خود ہی خود پتا چلے گا, یہ تو آپ اب بتائیں گے. دیکھیں ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا نا, اس کے بعد آپ کی ڈکشنری مدد کرے گی. اور جیسے ایسا بڑھتے رہیں گے, بہت سارے صیغے تو ایسے ہیں کہ آپ کو زبان پہ اتنی آسانی سے آ جائیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں ایک رکھتا ہوں سین میم عین. چلے میں آپ کے سامنے سین میم عین رکھتا ہوں, اور آپ مجھے بتائیں کون سی ڈائی سے چلے گا. سمیع. ہماری جو ہے سیما بی بی ہیں, ان کو صرف اور صرف پہلی ڈائی پسند ہے, ہر صیغے کو اسی ڈائی پہ چلاتی ہیں. کوشش کریں تھوڑا سا, تو آپ نے خود ہی ابھی کیا نا سمیع, تو آپ کو بہت سارے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم بہت ساری چیزیں بلا وجہ الجھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے, صرف اور صرف یہ ایک زبان ہے, زبان کا اپنا طریقہ ہے, اپنا اسلوب ہے. اسلوب کو پہچاننے کی کوشش کریں, اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں نے آپ کو کوئی ڈائی بتائی نہیں بتائی نا, سین میم عین کا آپ نے خود ہی کا سمیع بنے گا, آپ نے خود ہی کہہ دیا سمیع بنے گا. سمیع ہی ہے, سما نہیں ہے, کیونکہ آپ کی زبان سے نہیں نکلے گا. عربی زبان کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا آپ کو پتا, اس کی فلوئنسی ہے, رکاوٹ نہیں ہے زبان میں. اب آپ مجھے بتائیں سمیع آپ کی زبان سے صحیح نکلے گا, سما آپ کی زبان سے اچھا نکلے, صحیح نکلے گا, سمیع ہی نکلے گا. یہی اس کی خوبصورتی. تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ, جہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ڈکشنریاں فارورڈ کروں گا, اور پھر آپ نے ڈکشنری کو استعمال کرنا. ڈکشنری آپ کو بتائے گی, آپ کو ڈکشنری بتائے گی. آپ کے ساتھ کوئی بھی مادہ ہوگا, آپ کو ڈکشنری آپ کو بتائے گی, اور آپ کو پتا چلے گا, کیونکہ ڈکشنری کو ابھی ہم آہستہ سے استعمال کرنا شروع کریں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہا میم دال ہے, یہ جو میں نے آپ سے بھی کیا تھا, یہ ڈائی آپ کے لیے ٹیمپریری ورڈ میں استعمال کیا. یہ ٹیمپریری ورڈ ہے, اس کا پرماننٹ ورڈ کچھ اور دنوں کے بعد میں بتاؤں گا, ابھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ورڈ آتے رہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ خالی اس ڈائی کے ساتھ نہیں, کسی اور ڈائی کے ساتھ بھی استعمال ہوگی. اگر ہوگی تو کیوں ہوگی, اور وہ کیا فنکشنالٹی کرے گا, وہ کیا فنکشنالٹی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے قرآن مجید میں اور پڑھا ہوگا ایک لفظ علیمہ. اگر میں آپ سے کہوں علیمہ, تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کون سی ڈائی ہے اس کو, کون سی ڈائی ہے علیمہ؟ اور مجھے بتائیں علیمہ کا کیا مطلب ہوگا,
اس نے جانا, اس نے جانا, ٹھیک ہے, اس نے جانا. اب یہی ورڈ جو ہے عالمہ جو ہے یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے, آپ کو ملے گا عالمہ, علیمہ اس نے جانا, عالمہ میں نے جانا, میں نے جانا, اس کا جاننا. پھر یہی جو ہے علیمہ تھا, عالمہ تھا, پھر یہ آپ کو اس طرح سے بھی ملے گا آگے جا کے, اس کے اوپر تشدید ہوگی, علامہ. پھر آپ کو یہی جو ہے تعلمہ سے بھی ملے گا. سب کے ماننا جاننا ہی ہے, لیکن بڑا فرق آ جائے گا, اور یہ ابھی بتانے کا ٹائم نہیں ہے آپ کو, لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں بیسک ورڈ نکلے گا علم سے, جاننے سے نکلے گا, لیکن بڑا فرق ہوگا. علامہ اس نے سیکھا, ٹھیک ہے, اس نے سکھایا. تعلمہ اس نے سیکھا, علمہ وہ جانا یا اس نے جانا. جانا, علمہ اس نے سکھایا, تعلمہ اس نے سیکھا. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور یہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو اس قرآن کی زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس قرآن کی زبان کو سیکھ کے عربی بولنا شروع کر دیں یا آپ لیٹر رائٹنگ شروع کر دیں, لیکن قرآن کی زبان کو سمجھیں, قرآن کی زبان کو سمجھیں, قرآن کے بیسک رولز کو تھوڑا سمجھیں, گرامر کے رولز کو سمجھیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کچھ سرٹن سائنس کو لے کر یا کسی چیز کو لے کے آپ کر تو لیں گے, لیکن وہ آپ کے لیے آپ کے لیے کچھ جگہوں پہ ضرور وہ سہولت پیدا کر دے گا, لیکن وہ پرماننٹ چیز نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے یہاں آپ جو ہے اس کے اندر زور کا مفہوم ہی نہیں نکال سکیں گے. آپ اس کے اندر یہ اس چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکیں گے کہ یہاں مجھے تاکید ڈالنی تھی کہ نہیں ڈالنی, مجھے یہاں حسر لانا تھا کہ نہیں آنا تھا. میں اپنے ترجمے میں کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں اولئک هم المفلحون, تو آپ ترجمہ تو آپ اس کو کر رہے ہیں, یہی ہیں فلاح پانے والے. اللہ پانے والے. بتا دیں کہ یہاں اس میں یہی ہی کا مفہوم کیسے نکالا آپ؟ سمیرہ جی آپ بتا سکتی ہیں نا کیسے نکلا؟ آپ نے ضمیر استعمال کیا بیچ میں, اس لیے. اور اس ضمیر کو کیا کرتے ہیں؟ یہ حسر کرے مطلب بیان کرتی ہیں جو هم المفلحون. اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کو ضمیر الفصل ہے نا, کس لیے آتی ہے؟ ضمیر الفصل کیوں آئی تھی؟ جو آپ نے اس کو کہا اولئک هم المفلحون, اولئک کا مبتدا تھا, مفلحون خبر تھی. خبر اگر تھی تو نکرہ کیوں تھی, معرفہ کیوں ہے, معرفہ کیوں آئی تھی خبر؟ ضمیر کی وجہ سے. تو ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر الفصل کہتے ہیں. اور وہ ضمیر نے کیا کیا تھا؟ معرفہ بنا دیا اور حسر کا پیدا کیا, تبھی آپ نے اس کا ترجمہ کیا نا, تبھی آپ نے اس کا ترجمہ کیا. کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ یہی لوگ ہیں. یہی کا مفہوم آپ کیوں لائے؟ کیونکہ وہ حسر کی وجہ سے آیا. حسر آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ مبتدا اور خبر کے درمیان حالت رفع کی ضمیر. پھر آپ نے ترجمہ کیا یہی لوگ ہیں. اولئک کا تو دور کا اشارہ ہے, آپ نے ترجمہ یہی کیوں کیا, وہی لوگ کیوں نہیں کیا؟ وہی زور دینے کے لیے جو وہ کی جگہ زور دینے کے لیے نہیں. یہ بھی بات, کسی چیز کی جب عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے, کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے, تو دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے, چاہے چیز نزدیکی کیوں نہ ہو. بتایا تھا آپ نے ذالک الکتاب کی طرف. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو نہیں ہوں گی تو آپ اس کا ترجمہ رٹ تو سکتے ہیں, کتابوں سے دیکھ کے, کسی چیز سے دیکھ کے رٹ سکتے ہیں, تو آپ ویسے ہی رٹ لیں. پھر تو آپ کو کسی بھی گرامر کی یا کسی بھی
اس چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے کچھ، میں آپ سے نہیں کہتا کہ سارے روزے میں، کچھ بیسک رولز آپ کو ضرور معلوم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.